محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے فیصلے آسان ہوں، ہمارے اخلاق روشن ہوں، ہمارا دل سکون پائے، تو آئیے سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک فرامین جو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دوستو، یہ حدیث معاشرے میں چغل خوری اور فتنہ و فساد پھیلانے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ چغل خور وہ شخص ہے جو ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر آپس میں دشمنی اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ پورا معاشرتی ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت سے محروم قرار دے کر اس گناہ کی شدت کو واضح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سماجی امن کو برقرار رکھنا دین اسلام کا نہایت اہم مقصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیائی کرنے والا اور نہ جھگڑالو۔ جامع ترمذی۔ یہ حدیث ایک سچے مومن کی صفات بیان کرتی ہے۔ مومن کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرتا، نہ طعنہ زنی کرتا ہے اور نہ ہی بے حیائی کی بات کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اس قدر اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ چاروں صفات ایمان کے خلاف ہیں۔ ان سے دوری ایک مومن کی اخلاقی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا شیطان وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دے۔ دوستو، اس حدیث میں شیطان کی سب سے بڑی کامیابی کا ذکر ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اس رشتے کو توڑنا بہت بڑا فساد ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے تقدس اور استحکام کو برقرار رکھنا کتنا اہم ہے۔ جو شخص دوسروں کے گھروں میں جھگڑا ڈالتا ہے وہ ایک طرح سے شیطان کا مددگار بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو جھگڑالو ہو۔ اس حدیث شریف میں جھگڑالو شخص کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ جھگڑا کرنا چاہے وہ حق پر بھی ہو، بدترین اخلاق میں سے ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ ان کے رویے سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا بن جائے۔ سنن ابی داود۔ دوستو، یہ حدیث 3 اہم اخلاقی اصولوں کو واضح کرتی ہے اور ان پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں بلند درجوں کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جھگڑا اللہ اور اس کے نبی کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ہر طرح کے جھوٹ کو منع کر دیا گیا۔ تیسرا، اچھے اخلاق اختیار کرنا دین کی مکمل روح ہے۔
اچھے اخلاق دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔